السلام علیکم، میں ہوں رضا میکن، آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز۔ آئیے جانتے ہیں کچھ تازہ ترین اپڈیٹس صدیق جان صاحب سے۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے ویسے کہ نجم سیٹھی صاحب نے تو شریف خاندان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے 27ویں ترمیم کے حوالے سے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ نجم سیٹھی صاحب پہ نون لیگ والے اعتبار بھی زیادہ کرتے ہیں، آپ نون لیگ والے پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ اصل میں تو نون لیگ کا مسئلہ یہ ہے نا کہ نون لیگ کے ایم این ایز بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، کابینہ کو بھی پتہ نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کابینہ نے آج 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری دی، لیکن کابینہ کے سامنے مسودہ ہی نہیں تھا، کابینہ کے سامنے مسودہ ہی نہیں تھا۔ بس شہباز شریف صاحب نے گفتگو کی کہ یہ ہے، وہ ہے، فلان ہے، فلان ہے، وہ جو گھسی پٹی وہ ساری گفتگو کرتے ہیں اور چند لوگوں کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں اور قصیدہ گوئی کرتے ہیں، قصیدہ شصیدہ پڑھ کے۔ اور میں یہ سب نے کہا پتہ آپ کو بھی ہے کہ بس یہ 27ویں ترمیم ہے تو کرنی ہے۔ تو یہ مجھے وہ یاد آ گیا کہ ایک ڈسٹرکٹ کورٹ میں ایک جج بنے، سیشن جج بنے، جو عمران خان کے خلاف فیصلہ دینے کی وجہ سے سیشن جج بنے، اور سب کو پتا تھا کہ یہ کس طرح سے یہ سیشن جج بنے، کس طرح سے ان کو ترقی ملی ہے اور کیوں ان کو ترقی ملی ہے، اور کتنے ماشاءاللہ یہ انصاف پسند ہیں اور کتنے یہ میرٹ پسند ہیں۔ تو انہوں نے نا اپنے ججز کو بٹھایا ڈسٹرکٹ کورٹ کے اور لمبی چوڑی تقریر کر کے اور اینڈ پہ کہا بس آپ نے نا میرٹ پہ چلنا ہے اور آپ نے انصاف کرنا ہے۔ تو ساتھ ہی ایک جج کی ہنسی نکلی اور سب نے کہہ لگا دیا، ٹھیک ہے، ساروں نے کہہ لگا دیا نا کہ یار خدا کا خوف کرو، اب تم بھی کہو گے کہ انصاف کرنے، تم بھی کہو گے کہ میرٹ پہ چل رہے، تمہیں بھی پتہ ہے ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس وقت عدالتیں کتنی انصاف پہ مبنی فیصلے کر رہی ہیں اور کتنی میرٹ پہ چل رہی ہیں، میرٹ پہ چل سکتی ہیں۔ تو وہی ہوا کہ شہباز شریف صاحب کو تو کسی کا کہکا بھی نہیں نکلا، کسی کی بھی ہنسی بھی نہیں چھوٹی، کیونکہ اس حمام میں سارے ننگے تھے۔ جو سامنے بیٹھے تھے انہیں بھی پتا تھا کہ ہم کیسے ایم این اے بنے اور ہم اقتدار ملے، اور شہباز شریف کو بھی پتا تھا کہ ان کو کیسے ملا اور ان کو پتا تھا شہباز شریف کیسے آیا۔ تو سارے اس حمام میں ننگے تھے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ابھی جب لاسٹ ٹائم انہوں نے وزارتیں دی نا نون لیگ والوں کو، تو ان میں سے نا ایک سعود پنجاب کے بندے کو بنایا وزیر مملکت۔ تو اس نے کہا جی مجھے وزیر مملکت بنایا ہے، میں نے تو فل وزیر بننا ہے، وفاقی وزیر بننا ہے۔ اور اس نے کہا 30,000 ووٹوں سے ہارے ہوئے ہو، اوقات سے باہر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا میں 30,000 سے ہارا ہوں تو وہ فلانا جو ہے وہ 70,000 سے ہارا ہے، اس کو تو آپ نے بڑی عام وزارت دی ہوئی ہے، وفاقی وزیر بنائے ہوئے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وفاق میں نا سارے ننگے، کوئی ایک دوسرے کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، اور بیچاروں کی حیثیت اور اوقات بھی کوئی نہیں ہے، نہ کوئی بیچارہ جو ہے نا وہ کر سکتا ہے، جسے کہتے ہیں بیچارہ انکار کر سکتا ہے۔ انہوں نے پہلے تو یہ بتا دیتا، انہوں نے کہا کیا، پھر میں انالیسس آپ کو دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ فیلڈ مارشل کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا، اب اگر عمران خان الیکشن کے ذریعے آ بھی جائیں تو وہ کچھ نہیں کر پائیں گے، 2/3 تو اسٹیبلشمنٹ ان کو لینے نہیں دے گی۔ اب ڈیل بھی ہو سکتی ہے کیونکہ سب اپنے آپ کو استثناء دے رہے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب کو بھی تاحیات استثناء مل گیا ہے، شہباز شریف کو بھی استثناء ملنے جا رہا ہے، زرداری کو بھی استثناء ملنے جا رہا ہے، پھر آگے نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ 9 من تیل بھی ہوگا اور رادھا بھی ناچے گی۔ اس ساری تبدیلی سے عوام کو کچھ نہیں مل رہا، حکمران طبقہ اپنا تحفظ کر رہا ہے اور اب خان صاحب کا ڈر بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر وہ کہتے ہیں کل کو اگر عمران خان کے ساتھ کوئی ڈیل ہوتی ہے تو فکر کی بات نہیں، عمران خان نہ فیلڈ مارشل کو ہاتھ لگا سکے گا، نہ وزیر اعظم اور صدر کے خلاف کوئی کارروائی کر سکے گا۔ پہلے تو یہ ڈر تھا کہ خان نے نکل کر اس کو بھی نہیں چھوڑنا، اس کو بھی نہیں چھوڑنا، اب اگر یہ ساری چیزیں ہو بھی جاتی ہیں تو فیلڈ مارشل کو تو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا۔ اچھا نجم سیٹھی صاحب آج کل یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ نجم سیٹھی صاحب بھی ہماری طرح نا یوٹیوب پہ آنے والے ہیں، اور آپ اس وقت طلعت حسین صاحب کو دیکھیں، آپ نجم سیٹھی صاحب کو دیکھیں، اطلاعات ہیں کہ ان دونوں کو نا نوٹس مل گئے ہیں اپنے یہ دونوں ایک ہی چینل پہ، ان چینلوں سے ان کو نوٹس مل گئے ہیں۔ اور ایک اور مطلب آپ دیکھیں نا کہ آج کل بہت سے لوگ آپ کو نا لائن بدلتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو پہلے پاکستان کے اندر جبر بربریت فسطائیت کو سپورٹ کر رہے تھے، آج کل ان کو انسانی حقوق بھی یاد آ گئے ہیں۔ نجم سیٹھی یہ بھی بتا رہے ہیں کہ عوام کو اس ترمیم سے کچھ نہیں ملے گا، اور بھی آج کل بڑی سخت چیزیں نجم سیٹھی صاحب کر رہے ہیں، جو آپ کو دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اس کو بہت وائرل کر رہا ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نجم سیٹھی صاحب نا اب آہستہ آہستہ اپنے جو انہوں نے پچھلے 3-3.5 سال میں انالیسس کیے ہیں نا اور اس نظام کو سپورٹ کیا ہے، اب وہ تھوڑا سا نا ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ ان کے کلپس وائرل ہوں اور یہ لگے کہ یار یہ تو بڑے جمہوری بندے ہیں، یہ تو بڑے شاندار آدمی ہیں، یہ تو بڑے کمال آدمی ہیں۔ تو یہ اس طرح کی باتیں آج کل جان بوجھ کے کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہونا۔ اور دوسری بات جو یہ کر رہے ہیں نا کہ عمران خان اگر آپ بھی جائے گا اقتدار میں تو کچھ نہیں کر سکے گا۔ مجھے ایک بات بتائیں، 8 فروری 2024 کو عمران خان کو ملی 2 تہائی اکثریت،
جو عمران خان کے مخالفین بھی مانتے ہیں، وہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ، لیکن ان کے مخالفین بھی مانتے ہیں کہ 2 اکثریت اس کو ملی۔ مجھے یہ بتائیں کہ اب جب الیکشن ہوگا، جو اس حکومت نے 8 فروری 2024 سے لے کے اب تک پاکستان کے ساتھ کر چھوڑا ہے، جس طرح سے انٹرنیشنل کمپنیز پاکستان سے گئی ہیں، جو کسانوں کے ساتھ ہوا ہے، جو سیلاب زدہ علاقے کے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، جو تنخواہ دار طبقے کے ساتھ ہوا ہے، جو انڈسٹریلسٹ کے ساتھ ہوا ہے، جو ریل اسٹیٹ کے ساتھ ہوا ہے، جو کنسٹرکشن کے ساتھ ہوا ہے، جو اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ہوا ہے، جو انصاف مانگنے والے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، جو تحریک لبیک کے ساتھ ہوا ہے، جو عام لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، جو 26 نومبر ہوا ہے، جو مرید کے ہوا ہے، جو کے پی سی کے ساتھ ہو رہا ہے، جو قبائلی علاقے کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا اب بھی عمران خان کو 2 اکثریت ملے گی؟ اور بھائی 3/4 سے بھی اوپر گیم چلی جائے گی عمران خان کی، اور جب یہ نظام گرے گا اور الیکشن کی طرف معاملات جائیں گے تو پھر تو پتہ نہیں چیزیں کہاں پہ، میں اب وہ بات نہیں کرنا چاہتا جو کرنی بھی نہیں چاہیے، پتہ نہیں یہ نوبت آئے گی بھی صحیح عدالتوں میں، اور یہ سارے معاملات کہیں جانے کی آئے گی بھی صحیح یا نہیں آئے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو 3/4 اکثریت ملے گی، وہ کلین سویپ کرے گا، تو جو 2/3 سے جس 2/3 کے ساتھ یہ ترمیم کر سکتے ہیں، تو عمران خان 3/4 کے ساتھ یہ ترمیم ختم نہیں کر سکتا۔ تو یہ نجم سیٹھی صاحب نے صرف ڈرایا ہے نون لیگ والوں کو، صرف پی ٹی آئی والوں کا ان کے کلپ شلپ وائرل ہوں، لیکن کے پی کے ایک ایم این اے نے واقعات بتائے کہ کس طرح سے مجھے فارم 45 اوریجنل کی بیس پہ فارم 47 اوریجنل ملا۔ مجھے نہیں پتا آپ اس ملاقات میں تھے یا نہیں تھے، جس ملاقات میں تو تھا، جس میں جمشید دستی صاحب نے بتایا کہ انہوں نے فارم 45 کے بیس پہ اپنا فارم 47 کیسے حاصل کیا۔ سر آپ نے 8 فروری کو جو کیا نا، اس میں آپ کی خوش قسمتی یہ تھی کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کمپرومائز لوگوں کے ہاتھ میں تھی۔ اگر وہ اسی دن جب لوگ چارج تھے اور بیٹھ جاتے سڑکیں بند کر کے، تو آپ کیا کرتے؟ جو آج تک عمران خان کہتے ہیں کہ بڑا ظلم کیا پی ٹی آئی کے باہر قیادت نے۔ دیکھیں، ہمیں کے پی کے ایم این اے نے بتایا، میرے حلقے میں جو الیکشن ہوا اس میں دھاندلی ہو رہی تھی، اور میں نے ود ویپن 700-800 بندے لے کے میں پہنچ گیا وہاں پہ آر آفس کے باہر، اور میں نے ڈی پی او کو اور ڈی سی کو میسج کیا کہ یہ تمہارے گھروں کے ایڈریس ہیں، تم جاری کرو جعلی فارم 47، میں تمہارے گھر میں گھسوں گا اس اسلحے سمیت، 700-800 بندہ باہر کھڑا ہے، بھیجو اپنی انٹیلیجنس کو اور چیک کرو یہ سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ جمشید دستی صاحب کو کیسے فارم 47 اوریجنل ملا؟ کہ ادھر ایک بندہ آیا دیکھنے کے لیے، تو جمشید دستی صاحب کے پاس ود ویپن کوئی 40 سے 50 لوگ بیٹھے تھے، تو انہیں پتہ چل گیا کہ یہ بندہ کہاں سے آیا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس کے سامنے جان بوجھ کے بات کی اپنے لوگوں کو کہ اچھا ایسے ہے کہ ہم ود ویپن وہاں پہ جائیں گے آر او آفس کے باہر، اور ہم نے بس فارم 47 لینا ہے، چاہے ہمیں یہ کرنا پڑے وہ کرنا پڑے۔ تو ان کو مل گیا۔ دیکھیں، اب اگلی بار الیکشن میں لوگوں کو پتا ہوگا کہ ووٹ ڈال کے گھروں میں نہیں آنا، ووٹ ڈال کے گھر آگے خوش ہو کے نہیں بیٹھ جانا، ووٹ ڈالتے ہی آر او آفس کے باہر جانا ہے۔ ایک ڈسٹرکٹ میں کتنی پولیس ہوتی ہے جناب؟ کتنے لوگ ہوتے ہیں پولیس والے؟ اور ووٹر کتنے ہوتے ہیں؟ 20-25 ہزار ووٹر وہاں پہ جب جائے گا فارم 47 اپنا اوریجنل لینے کے لیے، تو کس بیوروکریٹ کی اوقات اور جرت ہے کہ وہ جعلی فارم 47 جاری کرے گا؟ سر میری بات سنیں، اگلی بار الیکشن میں آپ فارم 47 والا نہیں کر سکیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ اب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ ووٹ ڈال کے گھر نہیں آنا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔